علی کے مقابلے میں قرآن کو کھڑا کیا جائے، ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اس بات کی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ درد دل ہے جو بیان کرنا چاہتا تھا، اپنے مومنین کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ ایک فرقے کو خوش کرنے کے لیے حضرت عمار یاسر، ابو ذر غفاری، بلال حبشی، مختار ثقفی جیسی شخصیات کی توہین اور اہانت کی جائے۔ ہم کہاں، ابو ذر غفاری کہاں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، رہبر معظم کہا کرتے ہیں۔ جب کہا گیا رہبر معظم سید علی خامنہئی کے حوالے سے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ رہبر معظم کے حوالے سے جب کچھ غلو کیا گیا تو رہبر معظم نے ارشاد فرمایا، تنم میل ارزے، میرے جسم میں کپ کپی طاری ہوتی ہے جب اس قسم کے جملے سنتا ہوں۔ مجھے علی سے تشبیہ دی جائے، مجھے زمانے کا علی کہا جائے، علی کجا من کجا، میری کیا حیثیت ہے؟ علی چھوڑیں، علی کا ادنا سا غلام قمبرو میسمو ابو ذر و عمار کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سید علی خامنہئی کہہ رہے ہیں، وہ رہبر معظم کہہ رہے ہیں۔ تم ایک سنی مولوی کو عمار یاسر کے برابر سمجھتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یا علی، سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد باواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بس مختصر کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جوانان عزیز، اس وقت سرزمین پاکستان کے اندر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مذہب تشیع کو ایک اندھیری وادی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا شیعیان علی ابن ابی طالب کو پاکستان کے اندر کیا کیا جانا چاہیے اس وقت ان حالات میں۔ کہیں سے آواز آتی ہے کہ یہ طاغوتی نظام ہے، اس کے انتخابات میں شرکت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کفر و شرک ہے۔ کہیں سے آواز آتی ہے شرکت کرنا واجب ہے۔ کیا کیا جائے، کہاں جائیں، کریں یا نہ کریں؟ مومنین کے بیچ میں ایک تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ابھی آپ سنیں تھوڑا سا، صرف تبلیغ اصلاح معاشرہ اسی کے اندر ہی آگا صاحب، معذرت کے ساتھ۔ بہرحال آغا محترم ہمارے بزرگوار ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو میں جس کو حق سمجھتا ہوں میری شرعاً قانوناً اخلاقاً ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں تک پہنچا دوں۔ اگر کسی کے اوپر اس کا برا اثر ہو رہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال تو لے اتار دے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس اتارنے کے لیے میں جو ہے وہ حق کو چھپا نہیں سکتا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ میں یہاں سے کسی شخصیت کا میں نے نام نہیں لیا ہے اور میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں۔ تمام بزرگوان ہمارے جو ہے وہ بزرگ ہیں اور ان سب کا احترام ضروری ہے۔ اور پاکستان کے اندر چونکہ یہ تشویش ہے اس وقت، کیا کیا جائے، جائیں یا نہ جائیں، کیا کریں؟ یا تو کھل کے علماء بات کریں یا نہ کریں۔ میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، اس بات ختم کر دیتا ہوں چونکہ آغا صاحب ناراض ہو رہے ہیں۔ میں آخری ایک بات کہہ دیتا ہوں اور جملہ ختم کر دیتا ہوں۔ میں اپنے جوانان سے کہنا چاہتا ہوں،
میں اپنے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس جگہ پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے. یہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اس میں نہ دیکھیں کہ کس کے سر پہ کتنا بڑا ماما ہے، کس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، کس کے پاس کتنا زیادہ پیسہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس زمانے کے ولی عصر کے حقیقی نمائندے سید علی خامنہئی کے ساتھ متصل رہو. کیا اس بات سے تم اتفاق نہیں کرتے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اندر اس وقت بھی رہبر معظم سید علی خامنہئی کی وہ تمام تقاریر موجود ہیں. اردو زبان میں بھی موجود ہیں، انگلش میں بھی موجود ہیں، عربی میں بھی موجود ہیں، فارسی میں بھی موجود ہے. جوانان عزیز، موبائل کے اندر فضول قسم کی چیزیں دیکھ کے ٹائم ضائع کرنے کے بجائے، وقت ضائع کرنے کے بجائے، پاکستان کے اندر یا باہر دیگر بڑے بڑے اماموں کے اندر الجھنے کے بجائے، سفید سفید داڑیوں میں الجھنے کے بجائے، جاؤ نیٹ کے اندر خود سید علی خامنہئی کی بات تلاش کرو، سید علی خامنہئی کا موقف تلاش کرو، سید علی خامنہئی کا خط تلاش کرو، اسی کی پیروی کرو. اور میں خود بھی اسی کا پیروکار ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ بات بری لگی ہے تو، لیکن میں نے کسی کا نام نہیں لیا. میں خود نہیں چاہتا کہ میری باتوں کے ذریعے سے فتنہ ہو، لیکن وحدت بین المؤمنین کیا اس زمانے کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم مومنین کے درمیان اتحاد قائم ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی صاحبان عقل ہیں، کیا ہم انتشار کے حامی ہیں؟ وحدت بین المسلمین کے لیے کیا ہم اس طرح سے قدم اٹھائیں کہ دوسروں کی تکفیر کریں؟ اگر وحدت بین المسلمین واجب ہے تو وحدت بین المؤمنین اوجب تر ہے. اور یا علی یا علی، لہذا عزیزان گرامی، وحدت بین العلماء اس سے بھی اوجب تر ہے. جب میں عالم دوسرے عالم کا احترام نہیں کروں گا، جب میں عالم دوسرے عالم کے حوالے سے بدزبانی اختیار کروں گا، تہمتیں لگانا شروع کروں گا، تو پھر میں کسی اور سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ میرے خلاف جو ہے بات نہ کرے. پھر میں نے دروازہ کھول دیا سب کے لیے. ناراض نہ ہونا، میں معذرت چاہتا ہوں. ہم علماء کو چاہیے کہ صنف علماء کی عزت رکھیں. اب میں خود بھی اپنے آقائے محترم کی خدمت میں دست عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے بزرگوار ہیں، ہمارے سید ہیں، ہمارے استاد ہیں. میں ان کے مقابلے میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا، اگر یہ کوئی بات غلط تھی میری تو مجھے علیحدگی میں مجھے سمجھا دیتے، بزرگواری کرتے. لیکن اس طرح سے بڑے مجمع میں یہ کہنا خود صنف علماء کی توہین ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال مصائب کی طرف آتے ہیں. بس ختم ہو گئی بات. مصائب کی طرف آتے ہیں. عزیزان گرامی، دشمن بہت ہوشیار ہے، دشمن بہت چالاک ہے. خدا را اپنے صفوں میں اتحاد قائم کرو. ہر وہ آواز جو مومنین کو آپس میں انتشار کا سبب بنے، اگر میں خود بھی کہہ رہا ہوں مجھے بھی نیچے اتارو. اگر کوئی نیچے سے کہہ رہا ہے اس کو وہیں پہ کہہ دو غلط کہہ رہے ہو، خاموش ہو جاؤ. یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم وحدت کی طرف بلائیں. میں وحدت کی طرف بلا رہا ہوں، مقدسات مذہب تشیع کی طرف بلا رہا ہوں، میں رہبر معظم کی طرف بلا رہا ہوں. یہ غلط ہے کام. عجیب انداز ہے. جس کو ٹوکنا چاہیے اسے نہیں ٹوکا جاتا، جسے نہیں ٹوکنا چاہیے اسے ٹوکا جاتا ہے. یہ کس قسم کا اخلاق اور قانون ہے؟ یا علی زندہ باد. یا علی. عزیزان گرامی،
کسی کا نام میں نے نہیں لیا، پاکستان کے اندر بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، سب میرے لیے قابل احترام ہیں، سب، لیکن کسی کے نظریے پر، کسی کی رائے پر تنقید کرنا علمی لحاظ سے، اگر یہ بھی بند کر دے تو پھر مدرسہ جانا ہی بند کر دیں، پھر تقلید شروع کریں ہر چیز میں. خوب، مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوار ہیں، اگر میری طرف سے کوئی بات انہیں بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اب پورے مجمع کے بیچ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. اگر کسی نے میری توہین کی ہے تو پھر میں اس کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیتا ہوں. درود بھیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ٹائم کافی ہو رہا ہے لیکن میں موضوع مکمل کرنا چاہتا تھا، بات یہاں پر روکنی پڑ گئی ہے، توجہ چاہتا ہوں. لہذا دشمن بہت ہوشیار ہے. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اگر انتخابات کے اندر حصہ نہ لینا ہی کامیابی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر انتخابات میں نہ جانا ہی حل ہے تو اس دفعہ پچھلے انتخابات کے اندر بھی پاکستان میں صرف 43% لوگوں نے حصہ لیا، 52 سے 55% لوگوں نے حصہ نہیں لیا. پھر تو پاکستان ٹھیک ہونا چاہیے تھا. توجہ چاہتا ہوں، یہ حقیقت ہے. اگر انتخابات میں نہ جانا ہی حل ہے تو پھر تو اکثر لوگ انتخابات میں نہیں جا رہے، پھر پاکستان ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ جو نہیں جاتے ان کے اوپر وہ لوگ حکومت کرتے ہیں جو انتخابات میں جاتے ہیں. یہ کہاں کی پالیسی ہے کہ دشمن کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا جائے، خود میدان سے پیچھے ہٹ جائیں؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر میری بات کی تائید کرتے ہیں تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر. یا